الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ آیت نمبر 51 اور 52 دو آیات کریمہ. پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. آیت کریمہ پہ گزشتہ رات کچھ گفتگو ہوئی تھی، اس کی طرف آتا ہوں. دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ بھی سن لیں. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. ثم کے معنی ہے پس یا پھر، عفونا ہم نے معاف کیا، عنکم تم سے یا تمہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی اس ظلم کرنے کے بعد، اپنی جانوں پر زیادتی کرنے کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم شکر ادا کرو. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کوہ طور پر بلایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ لوگ بحر قلزم سے پار چلے گئے صحرائے سینا میں، تو وہاں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، اب تو ہمیں فرعونیوں سے نجات مل گئی، تو اب ہمارے پاس کوئی ایسا قانون اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایسی ہدایت ہونی چاہیے کہ جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور ان سے ابتداً 30 راتوں کا وعدہ کیا، یعنی 30 راتیں متعین فرمائی، 30 دن اور 30 راتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن اور 30 راتیں وہاں پہ گزاری اور روزہ سے تھے. تو کہتے ہیں 30 دن گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ افطار فرمایا، اور بعض روایتوں کے مطابق کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو روزہ دار کے منہ سے بو آتی ہے تو وہ بو آنے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ کی صفائی فرمائی اور روزہ افطار کیا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً، اور دوسرے مقام پہ ہے کہ 30 لَيْلَةً ثُمَّ أَتْمَمْنَاهَا ب10، 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور پھر 10 مزید بڑھا دی. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ کوہ طور پہ تھے اور 10 دن مزید زیادہ ہو گئے، تو پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جو سامری نامی شخص تھا، تو جس کا ذکر میں نے رات کو کیا تھا کہ یہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، تو لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تو وہ ابھی تک واپس نہیں آئے. تو اس نے وہ جو فرعونیوں سے انہوں نے زیورات لیے تھے ان سب کو جمع کیا، ایک بچڑا بنایا، اور جبریل امین کے پاؤں کے نیچے سے جو اس نے ریت اٹھائی تھی وہ ریت اس پہ ڈالی تو اس سے آوازیں آنے لگی. تو اسی کی طرف اشارہ ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے جو معاہدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اس کی تم نے عبادت شروع کر لی، من بعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ثم عفونا عنکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس ظلم کرنے کے بعد بھی، کہ جب تم نے ظلم کیا اور بچڑے کے سامنے تم لوگ سجدہ ریز ہو گئے، تم نے اس کی عبادت شروع کی، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ جو ان کی معافی کا ذکر ہے تو وہ بعد والی آیت میں آ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تو اس کے بعد پھر ان کی جو توبہ تھی وہ قبول ہوئی تھی، تو اس کا ذکر آیت نمبر 54 میں آئے گا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شروع میں نے عرض کیا تھا جہاں پہ بھی وَإِذْ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، ویسے تو اس کے معنی ہے وَإِذْ اور جب، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کا معیار، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ تو یہ بھی بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کہ تورات کا نزول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تورات۔ تو جب ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب، کتاب، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کا معیار، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ ان کا نام ہے جو قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ معرب لفظ ہے۔ اصل جو عبرانی کا لفظ ہے وہ می شا تھا۔ می عبرانی میں پانی کو کہا جاتا ہے اور شاہ جو ہے وہ درختوں کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں جب پیدا ہوئے تھے تو اس کے بعد والدہ نے پانی میں ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بند کر کے، تو وہ صندوق فرعون کے محل کی طرف چلا گیا تھا، اور جہاں سے انہوں نے اٹھایا تھا تو وہ نہر کے کنارے درخت لگے ہوئے تھے، تو وہاں اٹھانے کی وجہ سے چونکہ پانی اور درختوں سے ان کو اٹھایا گیا تھا تو اس وجہ سے ان کا نام میشا پڑ گیا، اور عربی میں اسے موسیٰ کہا گیا۔ 120 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تھی، اور ان کا جو زمانہ ہے یہ 15ویں اور 16ویں صدی قبل مسیح میں، بلکہ بعض جو مفسرین کرام ہیں یا جدید جو محققین ہیں انہوں نے ان کی جو سال ولادت ہے وہ 1520 لکھی ہے۔ 1520 قبل مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سال ہے، اور 1400 قبل مسیح ان کی وفات ہے۔ تو یہ 120 سال ان کی عمر بنتی ہے۔ ان کے والد کا نام عمران تھا، عمران بن قامت بن لاوی بن یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو پوتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ دادا تھے۔ والدہ کا نام یوکابد ہے، اور بعض مفسرین نے یوکلبد یا یوخانت کا لفظ بھی لکھا ہے۔ مصر کے دارالحکومت طیبہ میں جو نقشہ میں نے شیئر کیا تھا کل، تو اس نقشے کے اندر طیبہ نامی جگہ موجود ہے، یا طیبت اسے کہتے ہیں، اور اس کا موجودہ نام الاقصر ہے۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی 136 دفعہ آیا ہے۔ 136 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور جو 26 انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں، جن کے نام قرآن کریم میں مذکور ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو نام مذکور ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور فرقان دیا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تو یہ یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر ہے، کتاب کا بھی اور اس کے ساتھ فرقان کا بھی۔ تو بعض مفسرین کرام تو فرماتے ہیں کہ کتاب اور فرقان دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ جس طرح قرآن کریم کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، تو اسی طرح تورات
چونکہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تھی تو اس لیے اسے کتاب و فرقان دونوں کہا گیا. جبکہ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ کتاب سے مراد تو تورات ہے اور فرقان سے مراد احکام و شرائع ہے، اس کے علاوہ جو شریعت کے احکامات تھے وہ مراد ہیں. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے جو تابعین ہیں یہ ان کا قول ہے. جبکہ بعض مفسرین انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب سے مراد تو تورات ہے اور فرقان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ مراد ہیں. امام مجاہد رحمہ اللہ یہ ان کا قول ہے، اور بات فرماتے ہیں کہ کتاب سے تورات مراد ہے اور فرقان سے فتح اور غلبہ، بنی اسرائیل کا جو فتح و غلبہ ہے وہ مراد ہے. تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا معیار عطا فرمائے. اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کا جو ترجمہ کیا کہ حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. آیت نمبر 54 پہ آ جائیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. اب یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تھے، پیچھے سامری نے وہ بچڑا بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی ایک بڑی تعداد وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی. وہاں کوہ طور میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی. وما أعجلك عن قومك يا موسیٰ، تو آگے فرمائے کہ موسیٰ تم کیوں جلدی آئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں تیری طرف دوڑا تاکہ تو راضی ہو جائے، اس لیے میں جلدی میں آیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تو یہاں پہ آیا اور وہاں پہ تیری قوم کو اضلهم السامری، سامری نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا. تو اب جلدی تو اپنی قوم کی طرف چل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو رات کی تختیاں اٹھائی اور بعض روایتوں کے مطابق یہ 10 تختیاں تھی، وہ لے کے اپنی قوم کے پاس پہنچے. اور وہاں پہنچتے ہی انہوں نے جلدی میں جب دیکھا کہ قوم وہ بچڑے کے سامنے سجدہ کر رہی ہے قوم کے کچھ لوگ، تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو تورات کی تختیوں کو جلدی سے رکھا یا پھینکا اور اپنے بھائی کو سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سامری نے کیا ہے. تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، حقیقت میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہاری توبہ، اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے. آیت کریمہ کے جو مفردات ہیں واو کے معنی، اور اس جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام لقومہ اپنی قوم سے، قوم کے آخر میں ہی ضمیر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم. انکم، یہ لفظ اصل میں قومی ہے، آخر میں یا وہ ضمیر ہے متکلم کی کہ میری قوم. انکم ظلمتم انفسکم، انکم بے شک، یقیناً، در حقیقت، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم، اتخاذ کے معنی پکڑنا، بنانا، بعض سبب کے لیے، بسبب اتخاذ تمہارے بنانے پکڑنے کے، العجل بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا. فتوبو، پس تم توبہ کرو، فا کے معنی پس، توبو یہ امر جمع کا صیغہ ہے، توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. باری اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ اللہ الخالق الباری، الباری یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے، اور ایک خالق ہے ایک باری ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. یہاں ترجمے میں انہوں نے تمہارے خالق کے نزدیک، تو ویسے جو
خالق ہے اس کے معنی ہے پیدا کرنے والا، اور الباری درست کرنے والا، اعضاء کو ٹھیک ٹھیک بنانے والا، خوبصورت شکل دینے والا۔ تو یہاں پہ اس طرف اشارہ ہے، بس توبہ کرو الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے، تمہیں ٹھیک ٹھیک بنانے والے، خوبصورت شکل دینے والے رب کی طرف۔ فاقتلوا، پس تم قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، نفس کی جمع ہے انفس اور کم ضمیر ہے، ذالکم، یہ تمہارا اپنے آپ کو قتل کرنا، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند بارئکم، عند پاس، بارئکم، تمہارے خالق، یہ تمہارے خالق کے پاس، تمہارے خالق کے ہاں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، بس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، تاب علیکم، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا، انہو، یقیناً وہ، بے شک وہ اللہ، ہوا التواب، ہوا وہ التواب، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، یا بار بار توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بڑا مہربان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، کہ تم نے بچڑے کے سامنے سجدہ کر لیا اور بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ جو گوسالہ پرستی ہے یہ بنی اسرائیل میں پہلے سے یہ در آئی تھی۔ فرعونیوں کا ذکر کل میں نے کیا تھا، تو فرعون جو ہیں یہ بھی چونکہ بت پرست قوم تھی اور بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی، تو اس لیے ان کا یہ لقب پڑا تھا۔ اور لکھا ہے کہ یہ صرف یعنی وہاں مصر میں نہیں بلکہ اس دور سے ہندوستان میں اور چائنا میں، جاپان میں، ان ممالک عراق میں یہ گوسالہ پرستی اس وقت بھی عام تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم چونکہ مصر میں رہ رہی تھی، وہاں پہ جو مصری تھے، قبطی جو قوم تھی، تو وہ انہی چیزوں کی عبادت کیا کرتی تھی، تو اس وجہ سے یہ لوگ بھی فوراً اس طرف مائل ہو گئے۔ اور قرآن کریم میں آگے ایک جگہ پہ آئے گا کہ جب یہ بحر قلزم سے پار ہوئے تو اسی وقت وہاں پہ انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے تھے، تو اس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، الیاذ باللہ، ہمارے لیے بھی اے موسیٰ اسی طرح کا ایک بت بنا جیسے ان لوگوں کے پاس بت ہے اور یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو تب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تورات لانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا بچڑے کے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، بس اب تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے ذات کے سامنے، فاقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑے سے بڑے جو گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہوں، صغیرہ ہوں، گناہ صغیرہ تو نیک اعمال کی وجہ سے بھی معاف ہو جاتی، اور جو کبیرہ گناہ ہیں تو وہ توبہ کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب سچے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ جو ہے وہ بھی معاف ہو جاتی۔ لیکن پہلی جو قومیں تھیں تو ان قوموں کے اندر جو کوئی بھی ایسے گناہ کبیرہ ہوتا تو اس کی بڑی سخت سزا ان کو ملتی، خدا نخواستہ بدن میں کسی جگہ نجاست لگ جاتی تو اس جگہ کو کاٹنا پڑتا۔ تو اب جیسے ان کے اندر جب یہ اس گناہ کے مرتکب ہوئے تو ان کے لیے جو سزا کا اعلان ہوا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو تمہاری توبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب یہ فاقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو، تو اس سے مراد خودکشی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو خود مارو، بلکہ علماء کرام نے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اور اسی طرح دیگر مفسرین نے اس کی مختلف مطالب لکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول تو یہ ہے، وہ فرماتے ہیں فَلْيَقْتُلِ الَّذِي لَمْ يَعْبُدِ الْعِجْلَ الَّذِي عَبَدَهُ، کہ وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ ان لوگوں کو قتل کریں کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیے۔ تو بعض علماء انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پہ یہ جو کہا گیا کہ بھئی اپنی جانوں کو قتل کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ 3 گروہ بن گئے۔ حضرت شیخ الہند نے تفسیر عثمانی میں جو لکھا ہے تو وہ فرماتے ہیں یہاں پہ 3 گروہ تھے۔ نمبر 1 وہ گروہ جنہوں نے نہ خود سجدہ کیا اور دوسروں کو وہ روکتے بھی رہے، خود تو سجدہ نہیں کیا لیکن انہوں نے دوسروں کو بھی روکا کہ آپ بھی سجدہ نہ کریں۔ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے خود سجدہ نہیں کیا لیکن انہوں نے دوسروں کو روکا بھی نہیں، نہ روک رہے تھے اور نہ خود انہوں نے کیا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے سجدہ کر لیا تھا۔ تو اب یہاں پہ پہلا جو گروہ جنہوں نے سجدہ بھی نہ کیا اور دوسروں کو روکتے بھی رہے، تو کہتے ہیں کہ وہ تو چونکہ گناہ سے بچ گئے،
خود بھی گناہ نہ کیا اور دوسروں کو روکتے بھی رہے۔ دوسرا جو گروہ تھا انہوں نے خود تو سجدہ نہیں کیا لیکن دوسروں کو روکا بھی نہیں، حالانکہ ان کے لیے روکنا جو ہے یہ ضروری تھا کہ وہ ان لوگوں کو گناہوں سے روک دیں۔ تو یہ جو دوسرا گروہ ہے جنہوں نے خود سجدہ نہیں کیا لیکن دوسروں کو روکا بھی نہیں، ان کو حکم ملا کہ تم ایسا کرو، جنہوں نے سجدہ کیا ان کو قتل کرو۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو یعنی گناہگار ہیں ان سے کہا گیا کہ تم ان گناہگاروں کو ہی قتل کرو۔ 2 صفیں بنائی گئی، آمنے سامنے ان کو کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو اب یہاں پہ یہ جو ان کو اتنی سخت سزا دی گئی تو لکھا ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بلکہ یہ سخت سزا 2 وجوہات سے۔ ایک تو اس کی مذہبی جو وجہ تھی کہ انہوں نے شرک کا گناہ کیا، اور دوسری اس سے بڑی جو وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب یہ جو نئی حکومت ملی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نئی جگہ عطا کی تھی، تو انہوں نے اس نوخیز حکومت کے خلاف بغاوت بھی کی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ جو لوگ تھے ان کو حکم ملا کہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ اب تورات کے مطابق یہ 3000 لوگ تھے جو مارے گئے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ تھے جو قتل کیے گئے۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، پہلے توبے کا حکم ہے، فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم۔ توبوا الی باریکم کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اور زبان سے توبہ کرو، اور اس کی جو اصل جو عملی صورت ہوگی وہ جانوں کا قتل ہے۔ اور یہاں پہ قتل سے مراد بھی یعنی جانوں کا قتل ہے۔ بعض مفسرین انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ غلط تعبیریں کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قتل سے مراد ریاضات تھے اور مجاہدات تھے، تو ان سے کہا اپنی نفس کشی کریں ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے۔ تو یہ جو قول ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو اصل جتنے بھی ہمارے اکابر علماء ہیں، روح المعانی، بحر المحیط، قرطبی وغیرہ سب نے لکھا ہے کہ یہاں پہ قرآن کریم میں تصریح ہے فاقتلوا انفسکم، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کی ہاں کہ دنیا میں تمہیں یہ سزا مل جائے گی، لیکن آخرت میں تم یہ جو گناہ کے مرتکب ہوئے ہو تو اس کی سزا سے بچ جاؤ گے، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ آیت نمبر 54 ہے، آیت نمبر 55۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے، لکا تمہارا، حتیٰ یہاں تک، نر اللہ، کہ ہم دیکھیں، نرا ہم دیکھیں، ارا واحد کا سیغہ ہے، نرا جمع کا سیغہ ہے کہ ہم دیکھیں اللہ کو، جہرتن بالکل ظاہر کھلی آنکھوں سے سامنے، فاخذتکم، پس تمہیں پکڑ لیا، اخذت تمہیں پکڑ لیا، الصاعقۃ کڑکے نے، بجلی کے کڑکے نے، یا صاعقہ کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں 3 معانیوں میں استعمال ہوا ہے، موت و ہلاکت کے معنی میں بھی ہے، فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض، اس آیت کریمہ میں یہ موت و ہلاکت کے معنی میں، اور عذاب کے معنی میں بھی ہے، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، میں تمہیں مہلک عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جس طرح کا عذاب قوم عاد و ثمود سے آیا۔ تو یہاں معنی عذاب کا ہے، آگ اور بجلی کی کڑک اس معنی میں بھی یہ استعمال ہوا ہے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، وہی اللہ بجلیاں بھیجتا ہے اور پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے۔ تو یہاں بھی معنی جو ہے وہ بجلی کی کڑک ہے، اس نے تمہیں پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ، اور تھے تم، تنظرون دیکھتے، تم دیکھتے رہ گئے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے نہیں، تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو ترتیب وار نہیں ہیں، ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، اور چونکہ یہاں پہ بنی اسرائیل پر احسانات بتلانا تھا
تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے پیچھے ان واقعات کا ذکر کیا. تو یہ جو واقعہ تھا یہ اس وقت پیش آیا، بلکہ دوسری جو آیت کریمہ ہے اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، وہ اسی کے ساتھ ہے. ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں دوسری زندگی دی، تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. ثم یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد، بعثنا، ہم نے زندہ کیا، کم، تمہیں، بعثنا، اٹھایا، بعثت کے معنی بھیجنا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا، اٹھایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. تو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تورات لے کے آئے اور وہ جو گناہگار لوگ تھے جنہوں نے سجدہ کیا تھا ان کو سزا مل گئی. تو ان کے سزا ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تورات کو پیش کیا. ایک روایت کے مطابق جب تورات کو پیش کیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، تو قوم والوں نے کہا اے موسیٰ ہم کیسے یقین کریں تیرا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو ہم تو الیاذ باللہ تب اس کا یقین کریں گے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کر لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو، واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، آگے سورہ اعراف میں وہاں اس کا تفصیلی ذکر ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے گئے تاکہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گفتگو یہ سنیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان کو بتائیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی ہے یہ تورات میری کتاب ہے. اور ایک روایت اس میں یہ ہے کہ یہ جو 70 لوگ گئے تھے تو یہ اپنی قوم کی جن لوگوں نے گناہ کیا تھا ان کی توبہ کی معافی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کوہ طور پہ گئے تھے. تو جب یہ کوہ طور پہ گئے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا، خود آگے چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی. ہم کلامی کے بعد اب ان لوگوں نے ان باتوں کو سن لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو وحی آئی، جو ہم کلامی ہوئی، وہ سب کچھ سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب واپس کوہ طور سے نیچے ان کے پاس آئے تو ان لوگوں نے وہاں پہ کہا کہ موسیٰ ہم اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، کھلی آنکھوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں تب تک ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اس وقت فأخذتهم الصاعقہ، پھر ان لوگوں کے اوپر آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بجلی بھیجی اور بجلی کی کڑک نے، اس ہولناک دھماکے نے ان لوگوں کو مار دیا. یہ سب مر گئے. اب جب یہ مر گئے تو مرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے رہ گئے. اب یہ جو 70 لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جن کے 12 گروہ تھے، تو ان تمام گروہوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو لیا تھا. یہ ان کے سرکردہ لیڈر تھے، ان کے بڑے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اے اللہ میں ان لوگوں کو یہاں پہ لے کے آیا تھا، یہ تو اپنی قوم کے بڑے ہیں، سردار ہیں، تو قوم والے پہلے جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب اگر یہ لوگ یہاں پہ مر گئے، اب میں قوم کے پاس جا کے کیا جواب دوں گا؟ قوم والے تو اور بھی زیادہ میرے دشمن ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو یہ دوبارہ جب زندہ ہوئے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ اپنی قوم کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ملی تھی اس کتاب کی انہوں نے گواہی دی. تو ان 2 آیات کریمہ کے اندر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. وہ جو 70 بندے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے تھے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، یہ چونکہ ان لوگوں نے خود تو نہیں کہا، یہ جو مخاطب ہیں یہ مدینہ منورہ کے جو یہودی ہیں وہ مخاطب ہیں، لیکن ان کے آباء و اجداد کا واقعہ ہے، قصہ ہے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ جب تمہارے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تیرا یقین نہیں کریں گے، ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے. یہ لام نون لن کا جو لفظ ہے یہ پہلے مضارع پہ آتا ہے، ہرگز کا معنی دیتے ہیں.
کبھی نہیں، ہرگز ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے، تیرا یقین نہیں کریں گے، حتیٰ یہاں تک نر اللہ جہرتن کہ اللہ کو خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، پس تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم دیکھتے رہ گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آیت کریمہ کے اندر ایک اہم مسئلہ ہے، اسلامی جو فرقے ہیں ان میں ایک فرقہ ہے فرقہ معتزلہ، تو یہ اسلامی فرقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے معتزلیوں کا۔ تو ان کے بعض عقائد جو ہیں وہ بہت زیادہ عجیب و غریب ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو زیارت ہے، رؤیت ہے، تو وہ جائز ہی نہیں اور نہ یہ ثابت ہے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں اگر یہ جائز ہوتی تو اس سوال پر کہ جب بنی اسرائیلیوں نے سوال کیا، ان کے سرداروں نے سوال کیا کہ جب ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اتنی سخت سزا کیوں ملی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں، اگر جائز ہوتی تو ان کو اتنی سخت سزا نہ ملتی۔ تو تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ رؤیت باری جو ہے وہ جنت میں تو مومنین کو ہو ہی کر رہے گی، جنت میں تو مومنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار اور رؤیت وہ ہو کر رہے گی۔ اس پر بہت ساری صحیح احادیث موجود ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی مخصوص افراد کو بطور فضل خاص ممکن ہے، کہ دنیا میں بھی جو مخصوص لوگ ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فضل کے ذریعے رؤیت باری جو ہے وہ ممکن ہے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ ہر جہت جسم اور مادی کم و کیف سے پاک ہے۔ اور پھر انہوں نے قرطبی کا بھی حوالہ دیا، بیضابی شریف کا بھی حوالہ دیا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار وہ آخرت میں تو ہے ہی مومنوں کے لیے، دنیا میں بھی جو مخصوص افراد ہیں تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار وہ ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں ان لوگوں کو جو عذاب ہوا تھا اور ان پر جو سزا ان کو ملی اور ان کو ہلاک کیا گیا، تو وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت مانگی، دیدار مانگا، بلکہ یہاں پہ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ ان لوگوں پر جو عذاب آیا تھا وہ عذاب اس وجہ سے آیا کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس لیے نہیں کہا کہ بھئی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری جو رزق ہدایت ہے اس میں اضافہ ہو، بلکہ انہوں نے بغض و حسد میں، عناد میں یہ مطالبہ کیے تھے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم سننا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہم کلامی ہے تمہارے ساتھ، اسے سننا چاہتے ہیں، تو ہم کلامی کے بعد انہوں نے پھر دیدار کا مطالبہ کیا، جب ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر عذاب آئے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آیت نمبر 57 ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ آیت نمبر 57 ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ وَظَلَّلْنَا ظلل یہ لفظ تذلیل سے ہے، سایہ کرنا، ظللنا ہم نے سایہ کیا، پھر میں نا ضمیر ہے، علیکم تم پر، الغمام بادل ابر، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المن من، والسلوى اور سلوى۔ کلو کھاؤ، ہم نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ، ما رزقناکم، طیبات طیبہ کی جمع ہے پاک، پاکیزہ، ما وہ رزقنا جو ہم نے تمہیں رزق دیا، کم تمہیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ، واو کے معنی اور، ما نہیں، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر، وما ظلمونا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، واو کے معنی اور، لیکن کانو تھے وہ لوگ، انفسہم
اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرنے والے، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ اسی صحرائے سینا کا وادی تی کا یہ واقعہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے ایک جو تصویر ہے جس کے اندر اس کی تفصیل ہے، جو موجودہ نقشہ ہے وہ بھی، اور اس کے اندر اس جگہ کی جو انہوں نے تفصیل لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر شوقی ابو خلیل کے اطلس القرآن سے، انشاءاللہ وہ میں گروپ میں شیئر کروں گا، تو اس سے مزید انشاءاللہ اس پہ روشنی پڑے گی۔ تو یہ واقعہ ہے وادی تی کا۔ جب یہ لوگ وہاں سے باہر نکل گئے، باہر کلزم سے پار چلے گئے اس میدان کے اندر صحرائے سینا میں، تو وہاں پہ ان کو حکم ملا کہ چونکہ تم لوگ مصر سے آ چکے ہو، مصر تم لوگوں نے چھوڑ دیا، اب تم واپس اپنی سرزمین میں جاؤ، بیت المقدس میں جو انبیاء کی سرزمین ہے وہاں چلے جاؤ۔ وہاں پہ انشاءاللہ آگے سورہ مائدہ کے اندر اس کی تفصیل آئے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 لوگوں کو بھیجا وہاں پہ، انہوں نے جب دیکھا وہ بڑی طاقتور قوم تھی، واپس آئے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی قوم والوں کو بتا دیا، تو ان لوگوں نے وہاں جانے اور ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا۔ تو اس گناہ کی پاداش میں موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب ہی الیاذ باللہ ان سے لڑو، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم تو ادھر ہی رہیں گے۔ تو 40 سال تک یہ وادی تی میں اسی میں سرگرداں رہے، اسی میدان کے اندر یہ گھومتے پھرتے رہے، صبح کو نکل جاتے بیت المقدس جانے کے لیے، جب رات ہوتی تھک جاتے کسی جگہ آرام کرتے، صبح اٹھتے واپس اسی میدان میں۔ تو 40 سال تک یہ اس میدان میں رہے۔ اب اسی میدان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور موسیٰ علیہ السلام کا جو حکم تھا بیت المقدس جانے کا، لڑنے کا، تو یہ یعنی اس کے لیے تیار نہ تھے، تو اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ان پر کچھ احسانات کیے۔ تو ان احسانات میں سے من و سلوہ کا ذکر ہے، اسی طرح بادلوں کے سائے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یعنی پانی نہیں تھا تو پانی کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے آیت کریمہ آیت نمبر 57 سے جس کا ترجمہ ہم نے کر دیا، اور اس پر جو مزید تفصیل ہے، جو تشریح ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم، قرآن کریم پر عمل، قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق، اور قرآن کریم کے جو انوارات و برکات ہیں وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔